اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور البتہ یقیناً ایک مؤمن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ ولو اعجبتکم، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے، یعنی مشرکہ۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ مشرک مردوں کے نکاح میں دو، یعنی اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو۔ حتی یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولعبد مؤمن خیر من مشرک، اور یقیناً مؤمن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، مشرک آزاد آدمی سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے، اچھا ہی لگے۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالی جنت اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، پہلے مسلمانوں کا مشرکوں کے ساتھ نکاح، رشتہ ناتا یہ چلتا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے منع کر دیا کہ مشرکین کے ساتھ اہل ایمان اپنے رشتے ناتے نہ جوڑیں، مطلب ان کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم نہ کیا جائے، نہ مشرک مرد سے نہ مشرک عورت سے۔ اس میں اہل کتاب عورتیں وہ مستثنا ہیں کہ اہل کتاب عورتیں اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال اور جائز قرار دیا ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ جن کو کتاب دی گئی ان کی محصنہ پاک دامن عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو اہل کتاب یہودی وہ عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ بھی شرک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شرک ہے، لیکن اس کے باوجود اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا اسلام نے روا اور جائز رکھا ہے۔ لیکن مسلمان عورت کے لیے کسی اہل کتاب مرد سے نکاح کرنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں کی، اس سے منع کیا ہے۔
اور شرک کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اللہ جو گناہ جسے چاہے معاف کر دے، اور شرک کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے بھی یہی تنبیہ دی گئی ہے۔ تو اتنا بڑا عظیم جرم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو جو اتنا بڑا مجرم ہو اس کو عزت و تکریم دینا بالکل بھی جائز نہیں۔ کسی کے ساتھ نکاح کرنا، کسی کو رشتہ دینا یا کسی سے رشتہ لینا، یہ اس کی عزت اور اس کی تکریم ہے، جس سے رشتہ دیا جائے، جس سے لیا جائے۔ یہ رشتے کا لین دین کرنا، نکاح کے لیے ناطا جوڑنا، یہ عزت اور تکریم کے زمرے میں آتا ہے، اور مشرکین کی عزت اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں کچھ بھی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کلمہ گو لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، شرکیہ کام بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے عقائد میں، ان کے اعمال میں کفر یا شرک پایا جاتا ہے۔ ہم ان کو معین طور پر کافر یا مشرک نہیں کہتے، ہاں یہ کہیں گے کہ یہ شرکیہ کام ہے، جو بھی یہ کام کرے وہ مشرک ہے، یہ کفریہ کام ہے، جو بھی یہ کام کرے وہ کافر ہے۔ لیکن کسی خاص بندے کو معین کر کے کافر یا مشرک نہیں کہا جائے گا جب تک اس میں تکفیر کی شرائط پوری نہ ہو جائیں اور موانع ختم نہ ہو جائیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو کفر یا شرک لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کی اکثر وجہ جہالت ہے، وہ شرک کو شرک سمجھتا ہی نہیں، بلکہ وہ تو کار خیر اور کار ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگائے بیٹھا ہے اپنے شرکیہ کام کو سر انجام دیتے ہوئے، کفریہ کام سر انجام دیتے ہوئے۔ یہ جو جہالت ہے یہ تکفیر سے مانع ہے، رکاوٹ ہے تکفیر سے۔ جب تک اس بندے کی جہالت رفع نہیں ہوگی، دور نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اس معین آدمی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پہ نماز ترک کرنا کفر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تارک صلاۃ کو کافر قرار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی پکا نمازی تھا، بڑے سے بڑا منافق بھی نمازی پکا تھا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے نماز چھوڑی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ ایسا ماحول اور معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ نماز ادا کرتا تھا،
زکوٰۃ وہ ادا کرتے تھے، زکوٰۃ کا ترک کر دینا، نماز کا ترک کر دینا، ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کو چھوڑنا کفر ہے، بندہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگوں کی جو علمی سوچ ہے نماز کے حوالے سے ہی مثلاً یا زکوٰۃ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں پھر بھی مسلمان ہیں، نماز نہ پڑھیں پھر بھی مسلمان ہیں۔ بے نمازی کبھی کافر بننا گوارا نہیں کرتا، مسلمان ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی کفریہ کام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ آپ اس کو کہیں کہ بت کے آگے سجدہ کرو، کبھی نہیں کرے گا، مر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بت کے آگے جھکنے کو کفر سمجھتا ہے، اس لیے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ نماز چھوڑنے کو اس نے کفر سمجھا ہی نہیں، اس لیے وہ نمازیں چھوڑتا جا رہا ہے۔ قبر کے آگے جو جھکنے والا ہے، سجدہ ریز ہونے والا، وہ اس کو کفر یا شرک نہیں سمجھتا۔ اگر اس کو پتہ چل جائے، یقین ہو جائے کہ یہ کام کفر یا شرک ہے، تو کلمہ پڑھنے والا بندہ کبھی قبر کے آگے نہ جھکے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، وہ واپس آئے تو واپس آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ تو پوچھا ہے معاذ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنے مرزبان کے آگے اس طرح سے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تو میں نے سمجھا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے آگے اس طرح جھکا جائے، سجدہ کیا جائے۔ آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے آگے سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے آگے سجدہ رہے، لیکن بیوی کو بھی اجازت نہیں خامد کے آگے سجدہ کرنے، تو لہذا کسی کو کسی کے آگے جھکنے اور سجدہ کرنے کی اجازت ہماری شریعت اور ہمارے دین میں نہیں۔ اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے سجدہ رہے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ سے انہیں کافر مشرک نہیں کہا، لا علمی تھی نا، جہالت تھی، پتہ نہیں تھا۔ اس نے سمجھا تعظیم کا ایک طریقہ ہے، چلو ہم اپنے نبی کی بھی اسی طرح تعظیم کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، سمجھا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھانا اور تھا، آج کل علماء کا اس جاہل عوام کو سمجھانا اور ہے، کیونکہ یہ عوام آپ کے علماء کی بات پر یقین نہیں کرتی۔ ہمارے بڑے علماء بھی تو ہیں، وہاں پہ یہ معاملہ نہیں تھا، نبی کی زبان سے جو نکلا وہی حرف آخر تھا۔ یہاں پر کسی عالم کی بات حرف آخر نہیں، ہر فرقے اور ہر طبقے، ہر گروہ کے اپنے اپنے علماء ہیں، وہ پہلے جاہل ہوتے ہیں عوام۔ جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا کفر ہے، یہ کام شرک ہے، علماء ان کو بتاتے ہیں، عوام ان کو سمجھاتے ہیں، پھر وہ اپنے مولویوں، اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے۔ وہ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے تعویل کا، وہ ان کو دلائل دیتے ہیں، قرآن کی آیات، احادیث ان کو سناتے ہیں کہ اس طرح کا سجدہ کرنا جائز ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی تو سجدہ کیا تھا، تعظیمی سجدہ۔ آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، وہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں۔ حالانکہ بات بڑی واضح ہے کہ ہماری شریعت میں یہ منسوخ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا کہ تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنا، لیکن وہ اس طرف نہیں آنے دیتے اور اپنی عوام کو اپنے طریقے سے مطمئن کر کے رکھ لیتے۔ وہ پھر بیچارہ جہالت سے نکل کر تعویل کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب بندہ تعویل کا شکار ہو جائے تو بھی اس کو آپ کافر معین طور پہ نہیں کہہ سکتے جب تک اس کی تعویل کا توڑ نہیں کرتے۔ ایسا زبردست طریقے سے تعویل توڑی جائے
کہ اس کے پاس آگے سے کوئی جواب نہ ہو، لاجواب ہو جائے، اس کے سارے دلائل کے تیر ختم ہو جائیں۔ جب تک یہ کام نہیں ہوتا آپ معین آدمی کو کافر یا مشرک نہیں قرار دے سکتے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت نصیحت کی کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، تو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری رات کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانی میں بہا دینا، یعنی بکھیر دینا مجھے۔ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جمع کر لیا تو ایسا عذاب اللہ مجھے دے گا کہ جیسا اس نے کبھی کسی کو نہیں دیا۔ میں نے اتنے جرم کیے، اتنے پاپ کیے، یعنی اللہ پر اس کا ایمان تھا، اور یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے، لیکن اس سے غلطی کیا ہوئی کہ اس نے یہ سمجھا کہ شاید جب میری راہ کو بکھیر دیا جائے گا پھر شاید اللہ تعالیٰ اسے اکٹھا نہ کر سکے۔ اب اس نے نادانی میں کام غلط کر لیا، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جمع کر لیا اس کو، اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ کہتا ہے من خشیتی کا یا ربی، اللہ تیرے ڈر سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ڈر ہونے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ اب ظاہراً تو یہ کام کفر والا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک لحاظ سے اس نے انکار کر دیا کہ اس طرح بکھیر دینا تاکہ اللہ جمع ہی نہ کر سکے، مجھے دوبارہ زندہ نہ کر سکے۔ اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اگر تو وہ درست فیصلہ کرتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو خطا غلطی کی وجہ سے بندہ غلط فیصلہ کر بیٹھے، کفر یا شرک والا کام کر لے، تعویل کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا جبر و اکراہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس آدمی کو کفریہ کام کرنے پہ مجبور کر دیا جائے، کفریہ کلمہ کہنے پہ مجبور کر دیا جائے، دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کام کر لے، شرکیہ کام کر لے، جان بچا لے، جائز ہے۔ افضل اس وقت بھی یہی ہے کہ بندہ شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، ڈٹا رہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، یہ ہے اولا اور افضل کام۔ لیکن شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی آدمی کفریہ یا شرکیہ کلمہ کہے، کفریہ یا شرکیہ کام کرے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جو شرح صدر کے ساتھ کھلے دل سے کفر کا ارتکاب کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں موجود لوگ جو اکثر و بیشتر کفریہ شرکیہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ اکثر جاہل ہیں اور کچھ متأول ہیں، تعویل کا شکار ہیں، اور کئی خطأً غلطی سے ایسا کام کر لیتے ہیں۔ تو ان کو معین طور پر کافر نہیں قرار دیا جا سکتا، مشرک نہیں قرار دیا جا سکتا، تو ان پر یہ کفر، کافر اور مشرکوں والے احکام ان پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اب اگلا معاملہ رہ گیا، اچھا پھر ان کو رشتے دینا، ان سے رشتے لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ شریعت اسلامیہ نے شرط لگائی ہے کہ جب رشتہ تلاش کرنا ہے تو کفو ہو، اقصا ہوں، دونوں برابر ہوں، برابری، ہم پلہ، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ہم پلہ رشتہ ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے دین۔
فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دے۔ تو ایک وہ ایسی عورت جو بدکار ہو، لوگ اسے شادی نہیں کرتے، اگرچہ وہ توبہ طائب بھی ہو جائے، جب تک توبہ طائب نہ ہو اس وقت تک تو اس سے نکاح کرنے سے شریعت نے ویسے ہی منع کیا ہے۔ توبہ طائب ہونے کے بعد پھر اس سے نکاح کیا جائے گا، لیکن توبہ کر لینے کے باوجود لوگ اس سے گریز کرتے ہیں۔ ایسے ہی پاک دامن ہی کیوں نہ ہو، لیکن مثال کے طور پر بد زبان ہو، اخلاقی خرابی ہے، زبان زیادہ چلاتی ہے، نہیں پسند کرتے اس کو رشتے کے لیے، ہنر مند نہ ہو، گھر سنبھالنے کا، کام کاج کرنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو، تب بھی لوگ اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ کئی ایک اسباب ہوتے ہیں جن کی بنا پر رشتہ داری کو رد کر دیا جاتا ہے، نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ تو دین تو سب سے اولین ترجیح ہے، تو دین کے بارے میں بھی اکفا کی تلاش یہ لازم اور ضروری ہے کہ اگر مرد مومن موحد ہے، بدعات و خرافات سے بچا ہوا، وہ اپنے لیے بیوی ایسی تلاش کرے، وہ بیوی لے آئے کوئی مشرک اور بدعتی، کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والی، بدعات کا ارتکاب کرنے والی، وہ ساری زندگی پریشانی میں ہی گزارے گا۔ چلو اس کے اوپر کافرہ یا مشرکہ کا حکم نہیں لگتا، لیکن پھر بھی ایک گناہ کا ارتکاب تو ہے اس میں، اس سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے۔ ایسے ہی پاک دامن مؤمنہ موحدہ عورت کے لیے رشتہ مرد کا تلاش کرنا ہو، وہ اس کے ہم پلہ ہو، کسی بدعتی آدمی کے پلے ڈال دیں گے تو وہ اس کو بھی لے ڈوبے گا۔ یعنی ان کو کافر یا مشرک قرار دیے بغیر بھی آپ اپنے معاشرے میں اپنے جو ذاتی معیار ہیں رشتہ ناطہ قائم کرنے کے، ان کو دیکھیں اور ان میں ساتھ دینداری کو شامل کریں، مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں اس بارے میں بڑا افراط و تفریق پایا جاتا ہے۔ ایک تو ایسا گروہ ہے جو ان لوگوں کو ویسے سرے سے ہی کافر مشرک بنا کے اور چھٹی کر دیتا ہے کہ جائز ہی کوئی نہیں کوئی، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں یہ کون سے ہنومان کے پجاری ہیں، برابر ہی ہیں۔ نہیں، برابر نہیں ہے، پھر بھی عمل میں کوتا ہیں، کم ہیں۔ ایک متقی پرہیزگار آدمی ہو، وہ بے پردہ عورت سے نکاح نہیں کرتا، شرعی پردہ نہیں کرتی، ہاں وہ وعدہ کرے، عہد معاہدہ کرے کہ نکاح کے بعد وہ یہ کام کرنا چھوڑ دے گی، تو پھر ٹھیک ہے، اس کا رشتہ قبول کر لے گا۔ بعینی ہی یہاں پر بھی یہی معاملہ اختیار کیا جائے کہ ایسی عورت جن کے عقائد اس طرح کے ہیں، اگر ان کی طرف سے نکاح کا پیغام آتا ہے تو ان کو کہے بھائی ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے، تمہارے اندر عقائد کی، اعمال کی یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کر لو تو ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرکہ سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ یقیناً مؤمنہ لوڈی وہ مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ یعنی مومنہ لونڈی سے نکاح کرنا مشرکہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی نسبت بہتر ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کو نکاح نہ دو اپنی عورتوں کا حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے نکاح میں خود مختار نہیں، کیونکہ خطاب اہل ایمان مردوں کو کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن مرد
مشرک مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک آزاد تمہیں بھلا ہی کیوں نہ لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح ہوگا تو اولاد وہ ماں کے زیر سایہ زیر پرورش ہوتی ہے، باپ کو تو کم ہی موقع ملتا ہے، حضانت پرورش تربیت یہ ماں کا کام ہے، تو ماں مشرکہ ہوگی تو اس اولاد کو بھی مشرک بنا دے گی۔ اس لیے مشرکہ عورت یہ آگ کی طرف بلاتی ہے۔ ایسے ہی مشرک مرد سے اگر کسی موحد عورت کا نکاح ہو جائے تو وہ مرد اس عورت کو بھی مشرکہ بنا دے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ویبین آیاتہ للناس، اور لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔